بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی پنجم کی کتاب ترمذی شریف ثانی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیے اس میں ہم کیا پڑھ رہے تھے، ابواب البر والصلۃ، یعنی حسن سلوک اور صلہ رحمی کا بیان، حسن سلوک اور بدسلوکی کا بیان، صلہ رحمی اور قطع رحمی کا بیان۔ تو دیکھیں حسن سلوک کی جو ہے سب سے زیادہ حقدار ہماری والدہ ہے اور والد ہے۔ تو دیکھیں ہم اسی سے متعلق حدیث پڑھ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار جو ہے، کیا فرمایا، تیری والدہ ہے۔ دوسری مرتبہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ۔ تیسری مرتبہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا گیا کہ حسن سلوک کی زیادہ حقدار کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والد۔ تو دیکھیں والد اور والدہ جو ہے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ انسان کو وجود جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، مگر والدین سبب ظاہری ہے، یعنی ظاہری اسباب ہے والدین ہمارے کو پیدا کرنے میں۔ اور قرآن میں جو ہے متعدد آیات میں والدین کے حقوق کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے، اور احادیث میں بھی بہت اہمیت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اور بدسلوکی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دیکھیں ہم نے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، یعنی اعمال میں جو ہے سب سے زیادہ افضل کیا ہے، سب سے افضل کیا ہے اعمال میں۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لمیقاتها، یعنی نماز کا اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا۔ دوسری مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون سی چیز جو ہے اعمال میں سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو دیکھیں اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے اعمال میں جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی شامل ہے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیں ہم باب نمبر 3 جو ہمارا ہے باب الفضل فی رضا الوالدین، باب الفضل فی رضا الوالدین، یعنی باب الفضل یعنی فضیلت ثواب کے بارے میں، فی رضا الوالدین والدین کے خوش رکھنے کے ثواب کے بارے میں، یعنی والدین کو خوش رکھنے کا ثواب، رضا الوالدین والدین کو خوش رکھنے کے بارے میں فضیلت کا بیان، والدین کو خوش رکھنے کا ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ہم اس حدیث میں دیکھیں گے۔ تو دیکھیں جو ابواب البر والصلہ کے بیان میں سب سے پہلے جو آ رہی ہے البر، یعنی حسن سلوک کیا جائے، صلہ رحمی کیا جائے۔ تو دیکھیں ان سب میں جو ہے سب سے پہلے والدین کی فضیلت ان میں سب سے زیادہ ہے کہ والدین کو جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، قطع رحمی نہ کیا جائے۔ تو دیکھیں حدیث حدثنا ابن ابی عمر
حدثنا سفیان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن السلمي عن ابی الدرداء قال ان رجلا اتاه فقال ان لي لامرأة وان امی تأمرنی بطلاقها فقال ابو الدرداء سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنت فإن شئت فأضع ذلك الباب او احفظه وربما قال سفیان ان امی وربما قال ابی هذا حدیث صحیح وعبد الرحمن السلمی اسمہ عبداللہ بن حبیب۔ ایک شخص جو ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کیا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی الدرداء قال، یعنی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رجلا، بے شک ایک آدمی، اتاہ، وہ آیا، ہو، ان کے پاس، بے شک ایک آدمی، ایک شخص جو ہے ان کے پاس آیا، یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، فقال ان لی امرأۃ، فقال بس کہا، ان بے شک، لی میرے لیے، امرأۃ ایک بیوی ہے، یعنی میری ایک بیوی۔ ایک شخص جو ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا میری ایک بیوی ہے اور میری ماں جو ہے اس کو طلاق دینے کے لیے کہتی ہے، وَإِنَّ، اور بے شک، امی میری والدہ، تأمر، وہ حکم دیتی ہے، نی مجھ کو حکم دیتی ہے، بطلاقہا، اس کے طلاق دینے کا۔ ہاں کی ضمیر کی طرف لوٹتی دیکھیے امرأۃن کی طرف، یعنی اس عورت کو جو ہے میری والدہ طلاق دینے کا حکم دیتی ہے۔ فقال ابو الدرداء، پس کہا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی دیکھیے وہ شخص جو ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا میری ایک بیوی ہے اور میری والدہ جو ہے اس کو طلاق دینے کے لیے کہتی ہے، بس میں کیا کروں، یعنی میں کیا معاملہ کروں، یعنی اس عورت کو طلاق دے دوں یا پھر میں اپنی ماں کی نافرمانی کروں۔ اس پر جو ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، الوالد، یعنی والد جو ہے، اوسط ابواب الجنت، یعنی جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، اوسط ابواب الجنت، یعنی جنت میں جو ہے جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جنت کا بہترین دروازہ جو ہے الوالد، والد ہے۔ فَإِن شِئْتَ، پس اگر تو چاہے، فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ، پس اگر تو چاہے، فَأَضِعْ، یعنی تو ضائع کر دے، ذَلِكَ، اس دروازے کو، ذَلِكَ الْبَابَ، اس دروازے کو۔ فَإِن شِئْتَ، یعنی تجھے اختیار ہے، تو جو کرنا چاہے۔ شاء سے بنا ہوا ہے، دیکھیں شاء فعل ماضی ہے، یعنی اسے ایک مرد نے چاہا، یشاء فعل مضارع، شئت فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، پس اگر تو چاہے، یعنی تجھے اس میں اختیار ہے، فَأَضِعْ، پس تو ضائع کر دے، تو ضائع کر دے، ذَلِكَ الْبَابَ، اس دروازے کو، أَوْ احْفَظْهُ، یا پھر احفظ، تو حفاظت کر، ہو اس کی، یعنی اس دروازے کی، یعنی تو اس دروازے کو، درمیانی دروازے کو ضائع کر دے یا پھر تو اس دروازے کی حفاظت کر۔ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ إِنَّ أُمِّي وَرُبَّمَا قَالَ أَبِي، یعنی حدیث کے راوی جو ہیں ابن عیینہ کبھی امی کہتے تھے، وربما، اور اکثر اوقات کہا سفیان نے، بے شک امی یعنی میری والدہ، وربما، اور کہا اکثر اوقات، ابھی، یعنی یہاں پر جو کہا گیا وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي، تو اکثر اوقات جو ہے ابھی کہتے تھے اور اکثر اوقات امی کہتے تھے، یعنی میری والدہ حکم دیتی ہے مجھ کو، یا میرے والد جو ہے مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں اسے طلاق دے دوں۔
تو دیکھیں اگر حدیث میں ابھی ہے یعنی میرا باپ جو ہے میرے والد جو ہے طلاق دینے کے لیے کہتے ہیں، تب جو ہے جواب سوال کے مطابق ہے، یعنی جواب میں کیا کہا گیا؟ الوالد اوسط ابواب الجنتی، یعنی والد جو ہے جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اگر سوال میں ابھی ہے تو اس کا جواب جو ہے جواب کے مطابق ہوگا، اور اگر حدیث میں امی ہے یعنی میری ماں طلاق دینے کے لیے کہتی ہے تو جاننا چاہیے کہ والد اور والدہ میں فرق صرف تانیث کا ہے، یعنی دونوں جو ہیں جننے والے ہیں، دونوں ہمیں پیدا کرنے والے ہیں۔ حدیث میں جو والد کے بارے میں حکم دیا گیا ہے وہی والدہ کا بھی حکم ہے۔ دیکھیے جس طرح حدیث میں آتا ہے الوالد اوسط ابواب الجنتی، یعنی باپ جو ہے درمیانی دروازہ ہے، حدیث میں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو دیکھیے دونوں کا حکم جو ہے برابر ہے، دونوں کا، والدہ کا حکم بھی وہی نکلے گا جو والد کا نکلے گا، یعنی جو ہے تیری والدہ تیرے والد تیری بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہتے ہیں تو تجھے اختیار ہے، یعنی والد تو جو ہے جنت کا بہترین دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے، بس اگر تو اس دروازے کو چاہے تو ضائع کر دے یا پھر اس کی حفاظت کر، یا پھر کیا کر؟ اس کی حفاظت کر۔ دیکھیں والدین کی فرما برداری تو بعض صورتوں میں جائز ہے اور بعض صورتوں میں مستحب ہے اور بعض صورتوں میں ناجائز ہے۔ تو دیکھیں گناہ کے کاموں میں والدین کی ہی نہیں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں۔ کیا ہے؟ والدین کے گناہ کے کاموں میں والدین کے علاوہ والدین کی اور کسی کی بھی اطاعت کی اجازت نہیں۔ گناہ کے کام کرنے کے لیے چاہے ہمیں والد کہے یا والدہ کہے یا کوئی بھی کہے، ہمیں گناہ کے کاموں میں کسی کی بھی اطاعت ہم پر جو ہے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ خالق کی اطاعت میں، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، صرف جائز کاموں میں والدین کی اطاعت واجب یا مستحب ہے۔ صرف جو ہے جائز کاموں میں والدین کی اطاعت اور والدین کی اطاعت واجب ہے یا مستحب ہے۔ دیکھیں حدیث میں ہے کہ اپنے پروردگار کی اور اپنے والدین کی اطاعت کر، اگرچہ وہ تجھے ہر چیز سے بے دخل ہو جانے کا حکم دے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اپنے پروردگار کی اور اپنے والدین کی اطاعت کر، اگرچہ وہ تجھے ہر چیز سے بے دخل ہو جانے کا حکم دے۔ تو دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ ان کو جو ہے ان کے ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی بیوی کو ناپسند کرتے تھے اور انہوں نے حکم دیا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دیں۔ حالانکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسے طلاق دینا نہیں چاہتے تھے، اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ناپسند تھی، اسی لیے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دینے کا حکم صادر کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے انکار کیا، عملی انکار کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ عملی انکار کیا یعنی انہوں نے طلاق اس وقت نہیں دیا، اپنے والد سے یہ بھی نہیں کہا کہ میں طلاق نہیں دوں گا، بلکہ انہوں نے اس بات کا تذکرہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ابو کا کہنا مانو۔ کیا فرمایا؟ اپنے والد کا کہنا مانو۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث تھے جو ہم پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے والدہ جو ہیں میری بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتے ہیں، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو ہے
طلاق دینے کا حکم تو نہیں دیا، مگر حدیث سنائی کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے، خواہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھ یا اس کی حفاظت کر۔ تو دیکھیں ان احادیث سے معلوم ہوا کہ والدین کا ہر حکم واجب الطاعت نہیں، بعض واجب ہے، بعض مستحب ہے، بعض واجب ہے اور بعض مستحب ہے۔ تو دیکھیں آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔